الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير حديث كتاب الله
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سنتے سنتے لغویات محفل بدعات کو سنتے سنتے لغویات محفل بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے. کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے. آؤ آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمے مشروع بھی. آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمے مشروع بھی پارا جس کے لحن سے پورے ہدا ہونے کو ہے. حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو. حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو. کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے. میرے نہایتی قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، برادر محترم مکرم ثانی شیخ القرآن محقق عصر بے مثال خطیب حضرت مولانا قاضی محمد یونس انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی عدم موجودگی میں بارہا بلکہ سینکڑوں آپ حضرات کی خدمت میں یہاں کچھ بیان کرنے کا
موقع ملتا رہا ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو، وہ انتہائی قدرت کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہے۔ ہر آدمی معاشرتی ہے۔ جو مجبوریاں ایک بادشاہ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہی مجبوریاں ایک غریب کے ساتھ بھی لگی ہوئی۔ نہ کوئی بڑا اس سے مستثنا ہے، نہ کوئی نبی اس سے مستثنا ہے۔ اور اسی سے اللہ کی شان پہچانی جاتی ہے کہ انبیاء، صلحاء، اللہ کے تمام نیک بندے اللہ کی مٹھی اور قبضے میں ہیں، بے بس ہیں قدرت کے ہاتھوں۔ سارے ہی اپنی اپنی جگہ پر یہ اعلان فرما گئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ فرما دیجئے اور تو اور رہا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی کوئی مالک نہیں، میرے اختیار اور قبضے میں کچھ نہیں۔ لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ تو جیسے سبھی کے ساتھ مجبوریاں لگی ہوئی ہیں، حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ 3-4 فوتگیاں ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے پیچھے گاؤں جانا پڑ رہا ہے۔ تو آج والا یہ جمعہ آپ ہی پڑھا دیں۔ میں ان کی جگہ کمی ہرگز پوری نہیں کر سکتا، ان کا اپنا ایک قد کاٹ مقام ہے، انداز ہے، تحقیق ہے۔ لیکن بہرحال انشاءاللہ ان کی نمائندگی، ان کا ہم شیخ اور ہم سبق اور استاد ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ کسی نہ کسی کھاتے میں آپ حضرات کی تمنا پہ اللہ پورا اتارے گا انشاءاللہ۔ ربیع الاول کے دن ہیں، ظاہر ہے کہ خطابت اسی کا نام ہے کہ موقع کی مناسبت سے بات کی جائے۔ وہ موقع والی بات سمجھ بھی آتی ہے، دل میں اترتی بھی ہے، اور پھر اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جو اسی مہینہ کے اندر ہوئی، تو کچھ لوگ چند سالوں سے، کوئی صدیوں سے بھی نہیں، چند سالوں سے اس میلاد کے نام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں دین اسلام کا، قرآن کا، آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ان کی گویا غلطیاں نکال رہی ہیں، غلطیاں۔ کہ اگر یہ اتنی بڑی سنت تھی اس انداز کے ساتھ میلاد منانے کی، تو ہمیں پوری صحابہ کی زندگی میں خدا کی قسم ایک ذرہ برابر بھی ان اعمال میں سے ایک عمل بھی نہیں ملتا۔ یا وہ محب اور عاشق نہ تھے معاذ اللہ، یا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ شٹلیات، یہ غزلیات،
یہ گانے، یہ بجانے، یہ ناچنا، یہ کودنا، یہ فرضی ماڈل، یہ روشنائیاں، یہ جلوس، یہ جلسے اور بے ہنگم قسم کی افراتفری اور غلط نعتیہ قسم کے اشعار کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی امتیاز ہی نہیں ہے، ایسا انداز اختیار کرنا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ متصف کرنا، ملانا، جو کہ کفریہ، شرکیہ، عیسائیوں اور یہودیوں کا نظریہ تھا، وہی معاشرے میں پیش کرنا، عملاً کرداراً اختیار کرنا۔ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری مرض الوفات کے اندر بھی ان چیزوں سے منع فرمایا تھا، کڑ کر عرض کیا تھا اور کڑ کر فرمایا تھا، انی لا اراکم بعد عامی ھذا، میں محسوس کر رہا ہوں اللہ کی جانب سے مجھے اس طرح کے پیغامات مل رہی ہیں کہ شاید آئندہ سال میں تم میں موجود نہیں ہوں گا، میری نصیحتیں پلے باندھ لو، میں دنیا میں نہیں رہوں گا، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکوں گا، جو میں نے کہا وہ بھی موجود، جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا وہ بھی موجود۔ اس میں کمی بیشی نہیں کرنا، انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر دو روشنائیاں، دو ہدایتیں، دو رہنمائیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، اس سے نہیں ہٹنا، تم نے نہیں ہٹنا، سیدھی اسی شاہراہ اعظم پر چلتے رہنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو لن تضلوا بعدی، پھر کبھی بھی قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان دو چیزوں سے ہٹ جاؤ گے لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم اس سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ یہ دو چیزوں کو اپنانا جنت کی طرف جانا ہے، اور ان دو چیزوں کو چھوڑنا جہنم کی طرف جانا۔ اور یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ میلاد کے نام پر، اس کی آڑ میں، محبت کی آڑ میں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے، کفر بکنا کفر ہے۔ یہ کوئی فارسی کلام نہیں ہے، کوئی پشتو نہیں ہے، عام لفظ ہیں، ہر بندہ مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، معاذ اللہ۔ یہ کیا جی؟ میلاد منائی جا رہی ہے، یہ عرس محبت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ گستاخی ہے، نفرت کا اظہار ہے یا محبت کا اظہار ہے؟ مجھے بتائیے۔ انتہائی گستاخی، انتہائی نفرت، یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی خاک رسول اللہ کے بنا دے تو وہ تو بڑا گستاخ بن گیا، اور یہ جو سٹیج اور ممبر پہ، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے لعنتی، اس سے بڑا گستاخ کون ہے؟
اللہ کا قرآن کہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، پکے کافر ہو گئے، دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ میں رب اپنے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں لقد، پوچھو عربی دانوں سے، گرامر والوں سے کہ لام اور قد کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر پکی بات کرنا چاہتے ہیں وہاں یہ لفظ تاکیدی استعمال ہوتا ہے کہ ان کے کفر میں شک کی کوئی نہیں۔ اب میں کفر کا معنی ایمان تو نہیں کر سکتا، محبت تو نہیں کر سکتا، کفر کا معنی تو کفر ہی ہوگا بھائی۔ لقد کفر کوئی لفظ مشکل بھی نہیں ہے، ہر مسلمان ان الفاظ کو سوچے سمجھے، گھر میں جا کے پڑھے۔ سورہ مائدہ ہے، 6 پارہ ہے، اس کے آخری رکوع میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، آخری رکوع سے پہلے والی رکوع کے اندر۔ ہمارے زمانے میں ایتوں کے حوالے دینے کا انداز نہ تھا، اب تو ماشاءاللہ ایتوں کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ ہمیں وہ رکوع یاد ہوتے ہیں یا سورتیں اور پارے یاد ہوتے ہیں، لیکن ایتوں کے ہند سے یاد نہیں۔ یہ اب جدید طریقہ ہے ماشاءاللہ، بہت قریب آنے کا، بہت اچھا کہ ہر مسلمان کو آیت نمبر یاد ہو، جا کے دیکھ لے، وقت ضائع نہ ہو۔ فرمایا لقد کفرا، تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ۔ کون سے لوگ؟ اللہ تو خود ہی بیان فرما دے۔ لقد کفا الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ وہی ہیں جو مسیح ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ مسیح میں اور اللہ میں، عیسیٰ علیہ السلام میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا وہی ہے، المسیح ابن مریم، مسیح مریم کا بیٹا، مریم کے بیٹے مسیح میں، عیسیٰ علیہ السلام میں اور اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں۔ معاذ اللہ، ہوا کا مطلب وہی، بالکل۔ ایک اور ماشاءاللہ نعت خور، نعت خواں نہیں، نعت خور، وہ کہتا ہے احادت احمد فرق نہ کائی، اکو میم مروڑی دا۔ احادت احمد فرق نہ کائی، اکو میم مروڑی دا، یعنی میم بیچ میں سے نکال دو تو قل هو اللہ احد، احد بن جاتا ہے، یعنی اللہ بن جاتا ہے۔ معاذ اللہ، میم لگا دو تو احمد، میم ہٹا دو تو احد۔ اس سے بڑا کوئی شرک، اس سے بڑا کوئی کفر ہے بھائی؟ قرآن نے سچی بات فرمائی، لقد کفر قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کیا ہستی کے بدلنے سے مسئلہ یا جواب بدل جاتا؟ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے امتی عیسائی یہ مبالغہ کریں، یہ بات بڑھائیں، تو وہ کافر بن جائیں، اور امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا امتی، رسول اللہ کا نام لینے والا، آپ کے نام پر یہی عقیدہ رکھے، یہی ذہن رکھے، یہی اس کے بھی الفاظ ہوں جو الفاظ ان کے تھے، تو کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جواب وہی رہے گا یا جواب بدل جائے گا؟ جواب وہی ہے۔ ہستیوں کے بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، مسئلہ قرآن کا ایک ہی ہے۔ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہے وہ بھی کافر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا کہے وہ بھی کافر۔ یہ ہے میلاد منانا جی۔ یہ میلاد کا میں انداز پیش کر رہا ہوں کہ میلاد میں یہی کچھ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کلابے ملائے جاتے ہیں، اور اس کو واہ واہ، اس کی تائید کرنے والے بتاؤ ان کا کیا بنے گا؟ جو بیچارے جاہل اس کی تائید کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
उनका ईमान बचता है कि या उनका ईमान भी? कुफर की ताकीद करना, तायीद करना, वो कहां, उसका क्या मसला? वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो उनसे दोस्ती रखता है वो उन्हीं में से शुमार होता है। जो कुफर की तायीद करेगा वो भी उसी तरह का काफिर बन जाए, मुसलमान वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये तायीद कुफर की कर रहा है, उस पे बाबा और खुश हो रहा है। अल्लाह का कुरान उसको काफिर कहे और ये उस पे भंगड़े डाले, ये उस पे खुशियां मनाए, ये वावा और नारे लगाए, उसको दाद दे कुफर बकने वाले को। बताओ मेरा और आपका ईमान कहां बचता है? खाली मरहूम ने क्या ही बेहतरीन बात कही थी अपने किसी जमाना में, किताब और मुअल्लिम से फिरते हैं भागे मगर नाच गाने में हैं सबसे आगे। किताब और मुअल्लिम से फिरते हैं भागे मगर नाच गाने में हैं सबसे आगे। क्या कुरान पाक ने यह नहीं फरमाया पहले पारे में 10वें रुकू के अंदर यह बात मौजूद नहीं है? नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। उन्होंने अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट फेंक दिया, और जाहिरी तौर पे तो तुम यहां से लेकर वहां तक पीछे पीठ पीछे चलते हो कि कहीं कुरान की पुष्ट ना हो जाए, आलिम की पुष्ट ना हो जाए, हमारे पीर की पुष्ट ना हो जाए, बुजुर्ग की पुष्ट ना हो जाए, मैं गुस्ताख ना बन जाऊं पुष्ट करने से। अरे इस जाहिरी अदब और एहतराम का कोई फायदा नहीं जब अल्लाह की किताब तुम्हारे दिलों के अंदर ना हो, उसके मुताबिक अमल ना। यह उससे बड़ा कुफ्र है, यह उससे बड़ी गुस्ताखी है। कान्नहुम ला यालमून, जैसे ये पक्के जाहिल हैं पदबा, इनको कोई पता नहीं है। ला यालमून का मतलब इल्म वाले नहीं है, ला यालमून का मतलब जाहिल है, जो नहीं जानते। जो न जाने वही जाहिल होता है, जो जानता है वो इल्म वाला होता है। हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। पंजाबी विच कहंदे ने रब रुस्से ते मत खस्से। जब अल्लाह नाराज किसी पे हो जाता है तो मत और अकल भी खराब कर देता है। सबसे पहला अल्लाह की नाराजगी का अकल और दिमाग पर, चूंकि अकल और दिमाग अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अकल और दिमाग सबसे बड़ी नेमत है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। इस वास्ते कुरान बार बार अकल वालों को खिताब करता है। ले कौमी याकिलून, ले कौमी यतफक्करून, ले कौमी यफ्कहून, ले कौमी यूकिनून। ये सारे कुरान पाक के अल्फाज हैं कि ये आयात उन लोगों के लिए हैं जो गौर व फिक्र करते हैं, जो अकल से काम लेते हैं, जो अंधे नहीं बनते। फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। पंजाबी विच कहंदे ने, मैं भी पंजाबी तुसी भी पंजाबी, अल्लाहु अकबर। रब रुस्से ते मत खस्से, और हां दे आनिया, पंजाबी कहते हैं और हां दे आनिया। आंखें तो उसकी होती हैं, वो देखता है, लेकिन जब गौर व फिक्र नहीं करता, सही उस पर अमल नहीं करता, दिल से उसका इखलास नहीं होता किसी अमल के लिए, तो हम कहते हैं ओ हां दे आनिया, और दिल दा तू अंधा है। कुरान ने भी वही बात कही, फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। इनकी आंखें अंधी नहीं हैं, इनके दिल और दिमाग अंधे हैं, बसीरत खोई गई है। तो जब हम किताबुल्लाह को देखते हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, तो हमें ये भंगड़े, ये तमाशे नजर नहीं आते। ये पहाड़ियां मसनूई नहीं, उनके पास असली खाना काबा था।
اسلاف امت کے پاس اصلی خانہ کعبہ تھا، اصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، ماڈل نہیں، اصلی قبر شریف، روضہ شریف ان لوگوں کے پاس تھے، موجود تھے، لیکن انہوں نے یہ کوئی انداز اختیار نہیں کیا جو آج علی حجویری صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار اور قبر پر پچھلے دنوں آپ نے وہاں تماشا دیکھا ہوگا، اب رسول اللہ کی میلاد کے نام پہ تماشے دیکھو۔ اگر تو یہ چیزیں اس زمانہ میں تھیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، کوئی نیکی کی بات، کوئی بدی کی بات ایک بھی ایسی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ قرآن کی آیت پڑھ کے میں تمہیں سناتا ہوں کہ جو نیکی کی بات ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے یا سنت نے نہ بتلائی ہو، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے، تمام نیکیاں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بتا دی۔ جن جن چیزوں سے میں نے روکنا تھا میں نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، یا اس کو عملاً میں نے اختیار نہیں کیا، یہ بھی روکنے کے مترادف ہے کہ عملاً جب کیا نہیں، اگر یہ نیکی ہوتی تو اللہ کا رسول تو سب سے پہلے اپناتا۔ جس طرح منع کرنا یہ سنت کے خلاف ہے کہ آپ نے جس چیز سے منع کیا وہ گناہ ہے، وہ غلط ہے، اسی طرح جس چیز کو آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، آپ نے، آپ کے صحابہ کرام نے عملاً اختیار نہیں کیا تو ماننا پڑے گا کہ وہ نیکی نہیں ہے، ورنہ اللہ کا نبی اس نیکی سے محروم رہا، عمل نہیں کیا۔ سوچو، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفات کے میدان میں اونٹی قصبہ پہ جناب سوار ہیں، عصر کا ٹائم ہے، جمعے کا دن ہے، عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے صحابہ کرام حاضری دے رہی ہیں، جو حج کا سب سے بڑا فرض ہے، اگر وہاں حاضری نہ دی جائے کسی کا حج ہی نہیں ہوتا۔ حج کا سب سے بڑا فرض میدان عرفات میں حاضری والا ہے، حاضری والا، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کیوں نہ ہو، حاضری لازم ہے، لازم۔ میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کتاب کے اندر کہ اگر کوئی آدمی بالفرض اس خاص اسی والے دن بے ہوش ہو جائے، بیچارہ حج پہ گیا ہوا، تو اس کو چارپائی پہ ڈال کر عرفات کے میدان سے گزار دیتے ہیں تاکہ اس بیچارے کا فرض پورا ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا شیطان عرفات کے میدان میں حاضر ہونے والے ان حاجیوں سے خدا کی قسم افسوس کرتا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہوا ایسا بھاگتا ہے، ایسا بھاگتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ ہائے ہائے جس بنی آدم کو میں نے ورغلانا تھا آج وہ سارے عرفات کے میدان میں بخشے گئے۔ لیکن یہ بخشش کا عام اعلان نہیں ہے، یاد رکھیں، مشروط طور پہ عرض کر رہا ہوں، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح عمل کے ساتھ جو بندہ وہاں حاضری دیتا ہے، حج اور حاضری اسی کی قبول ہوتی ہے۔ ورنہ حاضری دینے والے مشرکین مکہ بھی تھے، مزدلفہ میں بھی جاتے تھے، عرفات میں بھی جاتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، کنکریاں بھی مارتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اپنے طرز عمل اور عقیدے سے کفر اپنا رہی ہیں، اختیار کر رہی ہیں، ادھر سے حاضریاں دے رہی ہیں،
اللہ کے گھر میں طواف کر رہی ہیں، فرمایا کوئی حاضری قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کفر کو اور شرک کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس کفر اور شرک کو چھوڑ کر میرے دربار میں عرفات میں خانہ کعبے میں اس کا طواف کریں گے، کوئی عمل بھی مستحب بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر اور ثواب ملے گا، اور کفر اور شرک کی حالت میں بڑے سے بڑا فرض بھی پورا کیا جائے گا، ایک ذرے کے برابر ثواب نہیں ملے۔ عمل کی قبولیت عقیدے کے ساتھ ہے، یاد رکھیں، زیادہ قرآن پڑھنے سے نہیں، فاتحہ خوانی کر لو جی، 2 قرآن پڑھے گئے جی، 10 قرآن پڑھے گئے جی، 20 قرآن پڑھے گئے، 50 پڑھے گئے، اس بدبخت نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ حافظ قرآن حضرات بڑی محنت کے ساتھ اگر پڑھیں تو 12 گھنٹے سے پہلے وہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھا جائے مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کتنا جھوٹ بولتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کر، ہاں جی 10 قرآن ہے لے جاؤ جی، 20 قرآن ہے لے جاؤ جی، جیسے اس نے پہلے پڑھ رکھے ہیں۔ جھوٹا آدمی، تو نے کہاں پڑھے ہیں قرآن؟ طالب علموں سے بھی جھوٹ مرواتا ہے، خود بھی جھوٹ بولتا ہے۔ وہ سچ کہا قرآن پاک نے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ عام بندوں کی بات نہیں کی، خدا کے لیے مجھے بیچ میں نہ رگڑ دیں۔ الحمدللہ جو صحیح عقیدہ علماء حق ہیں ان کا کام ہے آپ کی رہنمائی کرنا، باطل لوگوں سے بچانا، بھیڑیوں سے، بددیانت اور خائن لوگوں سے جو اللہ کے قرآن میں بھی بددیانتی اور خیانت سے نہیں رہتے۔ کذاب اور جھوٹوں کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے، سچے علماء کے بارے میں نہیں کہا۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، قلیل نہیں ہیں کثیر ہیں، قلیل ہم ہیں الحمدللہ، ان قلیل لوگوں میں ہم ہیں، کثیر لوگوں میں وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سارے درویشوں میں سے، عالموں میں سے، والرہبان راہبوں میں سے، درویشوں میں سے، احبار حبر کی جمع علماء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے درویش جو جبہ و دستار سے لیس ہو کر، دجل و فریب کے سارے اسلحہ سے لیس ہو کر وہ تمہارے سامنے آتے ہیں، دھوکہ دینے والے جتنے بھی طریقے ہیں۔ اور ہم بھی لوگ عجیب ہیں، کسی کے ایک آدھ بات سے متاثر ہو کر ہم سارا دین اس کو دے بیٹھتے ہیں، کسی کی سریلی آواز سے، باقی چیزیں کوئی نہیں دیکھنی، بس سر بڑی ہے، لمبا کرتا ہے، بیعت کرتا ہے، بظاہر شرک اور کفر سے لوگوں کو منع کرتا ہے، لیکن خود اس کے شرک اور کفر کے خون کے اندر اس کے اپنے ہاتھ آلودہ ہیں۔ اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس بہر دستے نبایت داد دست۔ آدم کے روپ میں بڑے ابلیس اور شیطان پھرتے ہیں، مت کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ قرآن و سنت کا حامل ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہے، قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے والا ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، اس بندے کی اتباع کرنی ہے یا اس کے پیچھے لگنا ہے، ورنہ ان تمام کو چھوڑ دینا ہے، چاہے جتنے مرضی وہ بولنے والے بڑے خطیب ہوں، بعض خطیب بڑے بولنا بڑا ان کو آتا ہے، لوگ کہتے ہیں محرم، اتنا نالج، اتنا علم، غلط علم کو بھی وہ علم سمجھ لیتے ہیں، جھوٹ اور فراڈ کو بھی وہ بولنے والا عالم بن جاتا ہے۔ شیطان تھوڑا بلا رہا ہے، اللہ کے ساتھ بھی مناظرے کے لیے معاذ اللہ تیار ہو گیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پوری باس موجود ہے کہ نہیں قرآن کے اندر کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انا خیر منہ، کہنے لگا میں بہتر ہوں اپنے پاس سے، جیسے آج کل اپنے پاس سے لوگ دلیلیں گھڑتے ہیں نا، شیطان نے بھی اپنے پاس سے دلیل گھڑی تھی،
अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इस आदम को तूने मट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया, लिहाजा मैं आग रोशनी इसके सामने क्यों झुकूं? मिट्टी खाक, ये आजिज़ी वाली, ये बिछने वाली, वो है ये प्यास कर ली। तो इससे बड़ा कोई आलिम हो सकता है? इस वास्ते किसी के इल्म से नहीं मुतासिर होना, खाली किसी के अमल से भी मुतासिर नहीं होना। कुरान और सुन्नत के दामन के थामने वाले बंदे, उसके पीछे चलना, सहाबा के नक्श कदम पे चलने वाले के पीछे चलना है। एक आध निशानी नहीं है, कुरान भरा पड़ा है अल्लाह वालों की निशानियों से। पहले से पारे से लेकर आप आखिरी वन्नास तक चले जाएं, जितनी सिफात कुरान ने ईमान वालों की बयान की हैं, किसी अल्लाह वाले में वो सारी निशानियां कुछ न कुछ होनी चाहिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल। ये कुरान में सारी जितनी निशानियां, इसी वास्ते अहलुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान में जितनी सिफात कुरान ने बयान की हैं, वो सबसे पहले वो सिफात मेरे पैगंबर के यारों पे सादिक आती हैं, क्योंकि उस वक्त कुरान के मुखातब वही थे, मैं नहीं थे, आप नहीं थे, कोई भी नहीं था। तो कुरान किन को ईमान वाला कह रहा है? उनको। नमाजी किन को कह रहा है? ज़कात देने वाला किन को कह रहा है? अल्लाह के रास्ते में माल सदकात और खैरात देने वाला किन को कह रहा है? युजाहिदून फी सबीलिल्लाह का मिस्दाक किन को करार दे रहा है कि अल्लाह के राह में ये जिहाद करते हैं? जाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम का खिताब किन को है कि अपने मालों से जिहाद करो, अपनी जानों से जिहाद करो। ये उन्हीं को खिताब था। वो कितने अजीम लोग थे कि बराह रास्त अल्लाह का खिताब कुरान के जरिए से उन सहाबा को हुआ। आप कहना, तुम कहना, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अपने बंदों को, इन याराने पैगंबर को, तुम मेरे पैगंबर के सहाबा हो, तुम्हारे अंदर यह सिफात होनी चाहिए। जिनमें यह सिफात नहीं है, याद रखो वो पैगंबर का सहाबी नहीं है। अब माआज अल्लाह कोई उनके ईमान के बारे में कोई बहस करे तो वो कुरान का मुनकिर है या कुरान का कायल है? मुनकिर है कि कुरान उनको इन सारी तारीफों से लेस कर रहा है, उन्हें ये सारी तारीफें दे रहा है कि ये सारी सिफात उनके अंदर मौजूद थी। और फिर सिर्फ यही नहीं, इन सिफात को बयान करके अल्लाह पाक उनके बारे में फरमाता है उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। ये पक्के मोमिन, ये पक्के ईमान वाले, सबसे ऊंचे दर्जे के ईमान वाले अगर हैं तो यही हैं। इसी बारे मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी कि मन युशाक़िक़िर रसूला मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन। जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता है और इन ईमान वाले सहाबा की, जिनकी यह तारीफ कुरान कर रहा है, उनके रास्ते से हटकर कोई रास्ता अपनाता है अपनी मनमानी और मर्जी वाला, वयत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनीन से मुराद अलिफ लाम मारफा है, इससे मुराद सिर्फ सहाबा असलाफ उम्मत हैं, ताबीन तब ताबीन, जिनके जमाने की, जिन जमाने वालों की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी है, वो मुराद है। नुवल्लिही मा तवल्ला, जो उनके रास्ते से हट के इधर उधर जाता है, अपनी मनमानी और मर्जी करता है किसी भी मामले के अंदर, हम उसको उधर जाने देते हैं। जा जिधर जाता है तू जा, वनुस्लिही जहन्नम, हम उसको जहन्नम में फेंक देंगे। मेरे पैगंबर के रास्ते को छोड़कर जो दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा वो जहन्नम की आग से बच नहीं सकता, वो सीधा जहन्नमी है। अब इधर मजमून की तरफ आप साथ साथ इस मजमून को भी लें कि जो कुछ ये हो रहा है या किया जा रहा है, या जिसकी तलकीन और जिस पे बड़े बड़े सवाब और अजर बताए जा रही हैं, मेरे पैगंबर के सहाबा खुदा की कसम
ان سب سے محروم تھے، جن کو یہ ثواب بتا رہا ہے۔ اچھی صفات ساری قرآن نے ذکر کر دیں اور بری صفات سے ان کی نفی بھی بیان فرمائی کہ جتنی بری صفات تھی ان سب نے چھوڑ دیں۔ فَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی آمد سے پہلے تو وہ سری گمراہی کے اندر مبتلا تھے، مگر آپ کے آنے کے بعد ان میں یہ ساری صفات پیدا ہو گئیں جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر نظر پڑ گئی، مگر نظر بھی اسی پر پڑی ہے جس کے مقدر میں ایمان تھا، مگر نہ دیکھتے تو ابو طالب کو بھی تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے سارے چچاؤں کو دیکھا ہے، مگر مسلمان صرف دو ہوئے، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی چچا 10 بھائی تھے، 10 میں سے اور کوئی مسلمان نہیں ہو سکا۔ کہاں گئے وہ لوگ جو عقیدہ بنائے پھرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی تھے، مختار بھی تھے، مختار بھی معذن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی کے اختیار میں تھا تو آپ اتنے رقیق القلب تھے کہ اللہ کا قرآن آپ کی رقاقت قلبی کے بارے میں بیان فرماتا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ تو شاید اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ بیچارے ایمان والے نہیں ہوتے۔ پیغمبر کی شفقت تو اتنی تھی، تو کیا یہ شفقت چچاؤں کے بارے میں نہیں ہوئی یا نہیں ہو سکی، یا آپ نے کبھی دعائیں نہیں کی؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ جس طرح ابو طالب کے لیے آخر دم تک روتے روتے رہے اور آخر دم اس کی چارپائی پر پہنچ گئے اس کے ایمان لانے کی ہرس میں، لالچ میں، اسی طرح آپ نے تمام چچاؤں کے بارے میں وجدان یہ کام کرتا ہے، یہ حدیث بتاتی ہے، قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ آپ نے سب کے بارے میں یہی سلوک کیا، پوری کوشش کی، مگر اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، برکت کے لیے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیارے، آپ بڑے محبوب ہیں میرے، بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں، اتنا کوئی بڑا محبوب نہیں۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ نہیں سینکڑوں مرتبہ قرآن میں کا کے خطاب سے کیا ہے۔ کا خطاب جس کا مطلب آپ، اے میرے پیارے پیغمبر آپ، جس طرح پیغمبر کے یاروں کو اللہ نے خاص خطاب کیا، اپنے پیغمبر تو اس سے بڑھ کر خاص خطاب کیا۔ انکا لا تہدی من احببت، مگر میرے پیارے پیغمبر میں نے اپنی صفت اختیار والی آپ کو کچھ نہیں دی، کچھ نہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ محبوب رکھیں، پسند کریں کہ یہ ایمان پہ آ جائے۔ لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ نہیں ہدایت دے سکتے۔ جس پیغمبر کو اللہ کی جانب سے خصوصی خطاب ہو، سورہ جن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، فرما دیجئے کہ میں اختیار نہیں رکھتا، اور مالک ملک سے، ملکیت سے، یہ آپ ہی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال کرتے ہو، لا املکو، میں مالک نہیں، میں اختیار نہیں رکھتا، میں ملکیت نہیں رکھتا، لکم تمہارے لیے، تمہارے لیے، ضرم ولا رشدا، ضرر پہنچانے کا یا نفع پہنچانے کا مجھے کوئی اختیار نہیں۔
نہ تمہاری بھلائی کا، نہ تمہاری نیکی کا، نہ تمہیں نفع پہنچانے کا، نہ تمہیں نقصان پہنچانے کا، میرے اختیار میں کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے اتفاق سے بھول میں، بے خیالی میں یہ لفظ نکل گیا، حدیث میں ہے، بخاری میں موجود ہے، کہ ما شاء اللہ و شئتا، کہ جو اللہ چاہے اور جو جناب چاہیں وہ ہوتا ہے۔ شئتا میں نے چاہنا، شے سے ہے، ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور جو جناب چاہیں۔ پیغمبر صلاۃ والسلام کا حدیث میں آتا ہے، چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اتنی سی بات پہ بیچارے نے بھول سے نکالا، وہ عقیدتاً نہیں نکالا، بھول سے یہ الفاظ نکالے، لیکن اللہ کے پیغمبر کو اس کی بھول بھی برداشت نہیں ہوئی، غصے سے کہا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ مشیت میں، مشیت اسی کی چلتی ہے، میری کوئی مشیت نہیں، میں چاہوں نہ چاہوں کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں شعر کہا، چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے۔ چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ سمریا اس ذات کی جو جل تھل رہے سما، اس کی کیا سمریا جو جمے تے مر جا۔ سمریا بمعنی عبادت، بندگی، پکار۔ سمریا اس ذات کی جو جل تھل رہے سما، اس کی کیا سمریا جو جمے تے مر جا۔ دادو دنیا باولی کہ مڑیاں پوجن اوت، مارے موت کے مر گئے جن سے مانگے پوت۔ یہ ہندو شاعر ہے، ہندو شاعر مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ دادو اسی کا نام ہے شاعر کا، کہتا ہے دنیا باولی، باولی تو تسی سمجھتے ہو، یہ باولی نہیں بھائی کھان والی، یہ باولی ہے حمزے کے ساتھ، جس کا مطلب بے وقوف آمد۔ دادو دنیا باولی تے مڑیاں پوجن اوت، مارے موت کے مر گئے جن سے مانگے پوت۔ پوت بھی نہیں، سپوت مانگ رہے ہیں، اب تو سپوت مانگ رہی ہیں۔ پوت چھوٹا فکرہ ہے، سپوت اس سے بڑا، کہ پتر دیں بابا شاہ جمال تے پتر دیں رتا لال، سبحان اللہ، پتر بھی دے تے نالے رتا لال بھی دے۔ کیسے بے وقوف اور احمق، واقعی اس نے سچ کہا۔ دادو دنیا باولی تے مڑیاں پوجن اوت، مارے موت کے مر گئے جن سے مانگے پوت۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔